پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے مختلف آیات پر روز گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور قرآن کریم ہم سیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کا علم ہم تک ہمارے معزز علماء پہنچاتے ہیں اور ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ عجمی ہیں، عربی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم کے تفاسیر پڑھنے کا وقت بہت سارے افراد کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے جید علماء، ہمارے مہمان تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے ان مضامین کی تفسیر اور تفصیل دونوں بیان فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 151 151 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ارشاد فرما رہا ہے۔ اب یہ 151ویں آیت یعنی گفتگو اب رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے۔ سورہ انعام کے تعلق سے بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے کہ اللہ تعالیٰ اب فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ تمام مکالمہ، تمام دلائل، گفتگو اب مکمل ہو رہی ہے۔ اب چند باتیں، موٹی موٹی باتیں اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ شریک ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں۔ تفصیلات ہمارے مہمان بتائیں گے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وبالوالدین احسانہ، اور یہ احسان اردو والا احسان نہیں ہے، تو احسانہ کو بھی کھولیں گے ہمارے معزز مہمان۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جانا، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرنا، لیکن اگر ہلاک ہو تو وہ حق کے ساتھ، یعنی اگر قصاص میں کسی کی جان لی جا رہی ہے تو اس کی اجازت اللہ دے رہا ہے، یعنی ایک قاتل کو جان سے مار کر دنیا کو محفوظ بنانا ہوتا ہے۔ قصاص میں ہی حیات ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس کی ہدایت اللہ تمہیں کر رہا ہے، شاید کہ تم سمجھ سے کام لو۔ خواتین و حضرات، یہ بہت سارے موضوعات ہیں، کوشش کریں گے کہ کسی حد تک ان کا احاطہ کریں۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، پی ایچ ڈی کراچی یونیورسٹی سے آپ نے کیا۔ ایک دنیا کو آپ قریب سے جانتے ہیں، جو مسائل ہیں جدید مسائل ان سے بھی آپ مکمل واقف، اور ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ انعام اور آیت نمبر 151 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم
ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ سے کام لو۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ درست جواب منکر نکیر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ نمل میں یا سورہ بقرہ میں یا سورہ نساء میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 محترم مفتی ارشاد صاحب ارشاد فرمائیے، ایک تو نکات موضوعات بہت زیادہ ہیں، کوشش کریں گے کہ اس کا احاطہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مخاطبت اللہ فرما رہا ہے، چند موٹی موٹی باتیں یہاں سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، ممانعت ان باتوں کے علاوہ بھی کئی چیزوں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں جو یہ تقریباً 5 باتیں یہاں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہم مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتے، کسی بت کے آگے سر نہیں جھکا سکتے، کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک شرک خفی بھی ہوتا ہے، شرک جلی وہ ہم جانتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ شرک کے جو معنی مفاہیم ہیں وہ ہم پر واضح ہی نہیں کہ شرک بالذات کیا ہوتا ہے، شرک بالصفات کیا ہوتا ہے، شرک بالحقوق کیا ہوتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے انیق صاحب، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کو بلا کر اور ان سے کہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے بھی تمہید میں بات بیان کی کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے احکامات ہیں، غالباً ان احکام کی جو خصوصی طور پہ 5 ہے، چونکہ براہ راست عرب معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، تو اس وجہ سے عرب معاشرے کو یہ خصوصاً تلقین کی گئی سامنے رکھ کر، ورنہ اس کے علاوہ بھی احکام ہیں اور اس کے علاوہ بھی خرابیاں ہیں جن سے روکا ہے قرآن کریم میں اور جگہوں پہ۔ پہلی بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ شرک نہیں کرنا۔ اگر ہم انبیاء کرام کی تمام کی ہدایت کو جمع کریں تو انبیاء کرام کی ہدایت کے بارے میں قرآن کریم میں
جو کچھ ملتا ہے احادیث میں، خود انبیاء کے ہاں، تو چند بنیادی باتیں ملتی ہیں. ان میں سے بنیادی عقیدہ توحید ہے. توحید ہے، آخرت ہے، انبیاء پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ پہلی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ آپ اعلان کر کے کہہ دیجئے بلا کر کے اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اور جیسا کہ آپ نے ابھی بات میں ابتدا میں تمہید میں بات سوال میں رکھی کہ شرک کی تو ایک صورت یہ ہے کہ ہم جا کر کسی کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، ٹھیک. کسی بت کے آگے. تو یہ صورت تو الحمدللہ مسلمان معاشرے میں، حتیٰ کہ اہل کتاب میں بھی نہیں ہے یہ صورت کہ وہ جا کر کسی جی ہاں. غیر اللہ کو بت کی شکل میں سجدہ کر کے خدا کی حیثیت دے دیں. لیکن شرک کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو شرک کہا جاتا ہے براہ راست، یعنی شرک جلی نہیں ہے لیکن وہ شرک کی دوسری قسم کی چیزیں ہیں. ان کے اندر ایک تو وہ چیز ہے کہ جس کو عمل کے اعتبار سے بھی شرک کہا گیا ہے، یعنی اس معنی میں شرک ہے کہ وہ تقریباً گناہ کے درجے میں شرک ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو بھی شرک کہا ہے جی ہاں. کہ بھئی ایک آدمی اللہ کے لیے، اللہ کے بجائے کسی اور کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. اللہ جو کام ہونا اللہ کے لیے چاہیے وہ کر کسی اور کے لیے رہا ہے، تو وہ تو گویا کہ خدا کے ساتھ شریک کر رہا ہے کسی کو. لیکن وہ والا شرک یہاں پر ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے، وہ چونکہ عمل کے نتیجے کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے وہ شرک ہے. جی. لیکن بعض شرک کی ایسی صورتیں ہیں جن کو ہم شرک صفات کہتے ہیں، یعنی خدا کی ذات کے اندر آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی بعض صفات جو کہ خدا کے ساتھ خاص ہیں وہ اس کی کچھ مخلوقات کو بھی حاصل ہیں. چنانچہ عموماً دنیا میں جس وقت شرک پایا جاتا ہے وہ زیادہ تر شرک جو ہے وہ شرک فی ذات اور شرک فی صفات ہے. یعنی ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے نیچے جو ہیں وہ خدا کے کچھ یعنی معاون ہیں، کوئی مددگار ہیں. تو قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم نے اللہ کے علاوہ جو باقی لوگوں کو خدا بنا رکھا ہے وہ ہمارے اصلاً خدا نہیں ہیں، وہ ہمارے دیوتا ہیں، اور ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے خدا تک پہنچ سکیں. فلاں قسم کے دیوی یا فلاں قسم کے دیوتا کی پرستش کرنا، یا بعض دفعہ انسانوں کو، بعض آپ کے جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے لیے ایک ایسی چیزیں، قرآن کریم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جو ذکر آتا ہے تو وہاں پہ جو بعض بتوں کا ذکر آتا ہے ولا یغوث و یعوق و نصرا، تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں جو آگے جا کر جو شرک پیدا ہوا جو کہ مشرکین مکہ تھے، تو وہاں پر بھی مفسرین اور محدثین جب گفتگو کرتے ہیں ان واقعات پہ تو یہ بات لکھتے ہیں کہ آخر شرک پیدا کیسے ہوا. تو وہاں پر بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اصلاً شرک صفات سے پیدا ہوتا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ صفت نہ خدا کے فلاں بندے میں ہے، یہ مقرب بارگاہ ہے، اس کے ہاتھ میں فلاں چیز ہے، اس کے ہاتھ میں رزق ہے، اس کے ہاتھ میں بارش برسانا ہے، یہ اگر کر دے گا تو یہ چیز ہو جائے گی، یہ خدا تک پہنچ رکھنے والا آدمی، ہماری پہنچ نہیں ہے. یہ تمام شرک کی جو صورتیں ہیں اس کو قرآن کریم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور اس کو گناہ قرار دیا ہے. تو اللہ تشرکو بہ شیئا کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں، ٹھیک. کہ ہم نہ بندگان خدا میں سے کسی کو، نہ مخلوقات میں سے کسی کو خدا کی ذات کے ساتھ یا خدا کی صفات اس کے اندر ہم ثابت کر دیں کہ بھئی ہم ان سے اس لیے جا کے مانگتے ہیں، یا ہم اس لیے جا کے ان کو پوچھتے ہیں، یا ہم ان سے اس لیے جا کر سوال کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ صفت ہے کہ یہ دیتے ہیں، سبحان اللہ، یہ دینے والے ہیں. تو چنانچہ یہ بات رکھی گئی کہ نہیں، یہ بات نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے. دینے والی ذات اسی کی ہے. سبحان اور انیق صاحب ہم ہر نماز میں، ہر نماز کیا بلکہ ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اس عقیدے کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار اگر پرستش ہے تو تیرے علاوہ کسی کی نہیں، ٹھیک ہے. اور استعانت بھی تیری تیرے علاوہ مطلوب کسی ہے کی نہیں. ہمیں. اس وجہ سے یہاں پر جو شرک کی نفی ہے جی اس سے مراد ظاہری شرک نہیں ہے صرف، وہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں نہیں ہے. ٹھیک. اگرچہ اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ آنے والا وقت ایسا آئے گا کہ وہ جو شرک کی جلی ہے جی وہ بھی مسلمان معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں گھسے گا. بعض روایت میں آتا ہے ٹھیک. کہ وہ یہ بھی ہونے لگے گا اور پرستش اس طرح سے ہونے لگے گی. یہ وحدت ادیان وغیرہ کی شکل میں بعض آپ کے سامنے ہیں صورتیں کچھ اس طرح کی.
تو وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اصلاً یہ ہے کہ خدا کی ذات کے ساتھ اس کی صفات میں یا یہ سمجھنا کہ فلاں کا حق خدا کی طرح ہے، تو یہ تفسیر اللہ تعالیٰ نے جی فرمائی. تو چاہے وہ کوئی پیر ہوں، چاہے فقیر ہوں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض ایسی چیزوں سے منع فرمایا، حتیٰ کہ اپنی قبر مبارک کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تو میری قبر کو ایسی جگہ نہیں بنا دینا کہ جہاں پر لوگ لوٹ پھیر کر آئیں اور یہاں پرستش شروع کر دیں. ٹھیک. کیونکہ سب سے زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو برگزیدہ ہستی ہے اور ان سے انسان کا محبت کا تعلق ہے، تو عقیدت کی وجہ سے انسان مبالغہ نہ کر جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف بڑی توجہ فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلی قوموں میں انہوں نے انبیاء کے ساتھ یہ کیا تھا اور ان کو وہ معبود کی شکل دے دی یا خدا کی بعض صفات ان کے لیے ثابت کر دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا بھی فرما دی اپنی قبر مبارک کے لیے. تو یہ چیز کہ توحید پائی جائے ذات میں، صفات میں، اور خدا کے ساتھ انسان کا تعلق سبحان اللہ تنزیہ کا بھی ہو. سبحان اللہ. اور وہ بھی توحید خالص. اچھا، ذات میں شریک. یہاں پر لم یلد ولم یولد، میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی کچھ آپ ارشاد فرمائیے. اور قل هو اللہ احد. اس کے بعد ہم صفات کی طرف آئیں گے کہ ہمیں کوئی تکلیف ملتی ہے خدا نخواستہ تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، ہمیں کوئی خیر ملتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بالکل وضاحت کے ساتھ. تو اس سے قبل ذرا میں ذات میں شریک کے حوالے سے جو یہ تثلیث کا عقیدہ ہے، اس پر جو خط تنسیخ پھیرتا ہے قرآن، ذرا وہ ارشاد فرما دیجیے. دیکھیے، یہ جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مسیحی عقیدے کا ذکر فرمایا بڑی تفصیل سے ہے. جی. اور اس کے اندر جو ٹرائنٹی کا عقیدہ، جو تثلیث کا عقیدہ تھا، جی. اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ عقیدہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ وہ ہے یا یہ سمجھنا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اسی طرح یہ فرمایا گیا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کہتے تھے اللہ تینوں میں سے ایک ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ اگر تین میں سے ایک ہے تو اگر اللہ ان میں سے کسی کو عذاب دینا چاہے تو اللہ سے کوئی روکنے والا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو شیئرڈ خدائی، کہ جسے کہتے ہیں کہ مشترکہ خدائی جو ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. حتیٰ کہ صفات میں بھی نہیں، نہ ذات میں. تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بہت جگہ بڑا واضح کر کے فرمایا. جیسے کہ قل هو اللہ احد، یعنی اللہ جو ہے وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے کوئی، وہ بالکل اکیلا ہے. اور پھر چونکہ بعض اقوام نے عقیدہ رکھا تھا کہ اللہ نے کوئی پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد. چونکہ تخلیق میں اور ولادت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ولادت جو ہوتی ہے وہ اصل باپ کا جس سے پیدا اس کا جز ہوتی ہے، اور تخلیق میں یہ ضروری نہیں. تو اللہ تعالیٰ خالق تو ہے، لیکن والد یا باپ والی بات نہیں ہے کہ اللہ کسی کا باپ ہو اور کوئی اس کا بیٹا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. اس کی وحدانیت کے لیے، اس کی جو یکتائی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. چنانچہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کبھی کبھی ایک سوال آتا ہے، خاص طور پہ بچے کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم تو کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تو سب سے بڑی ذات ہے تو اس کو آپ اور پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بر صغیر میں، ہندوستان میں، جو اردو میں اللہ کو تو سے نہ پکارا گیا. اور اس کی جو حکمت آپ جا کے پڑھیں تو کئی 100 سال سے اردو بولی جا رہی ہے اور اردو سے متعلق زبانیں، لیکن غالب جتنے بھی حضرات آئے ہمارے علماء وہ کہتے تھے کہ اصلاً اس تو سے خدا کی اس یکتائی اور وحدانیت کا دکھانا مقصود ہے. کہ لفظ تو اگرچہ بظاہر بولنے میں تو ہم واحد مذکر کا صیغہ ہے اور عام طور پہ چھوٹے کو یا کسی سے بہت ذرا سا اس درجے میں بات کریں گے، لیکن سوائے خدا کی ذات کے کہ وہاں پر تو بولنے سے مراد اس کا یکتا ہونا، کسی کا اس جیسا نہ ہونا، لیس کمثلہ شیء والی بات اس میں ہو، لم یلد ولم یولد والی بات ہو، احدیت ہو کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں. تو اس چیز میں اس قدر مبالغہ اللہ کو منظور ہے کہ ہمارے یہاں زبان میں، اردو ادب میں خدا کے لیے تو کا لفظ جو ہے وہ ادب قرار دیا گیا، حالانکہ کسی اور کے لیے تو کا لفظ ادب نہیں ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کی جو ذات کے وحدانیت ہے اور یکتائی ہے وہ ہر صفت پر غالب ہے اس کی. تو خدا کی تمام صفات پر غالب جو صفت ہے اس کا ایک ہونا ہے، وحدانیت ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں اس پر ہے، پچھلے انبیاء نے اس پر توجہ دی. چنانچہ اس شدت کی تبلیغ کی وجہ سے کم من حیث المجموع
آسمانی دینوں میں شرک جلی کی کیفیت تو ختم ہو گئی ٹھیک، کہ وہ براہ راست کسی کو سامنے بٹھا کے پرستش کرے، لیکن شرک فی ذات یا شرک فی صفات یا اس طرح کی کیفیات بہت غالب رہیں، یعنی گھس گئیں گناہ کی شکل میں۔ تو جب وہ گزری ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بعض جگہوں پہ اس طرح کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ مثال کے طور پہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو مانگنا ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگنا ہے تو خدا سے مانگو، یعنی اس طرف شدت کی طرف تھا کہ بھئی ہر چیز خدا سے اصلاً مانگی جائے، یعنی کہ بسا اوقات بعض چیزیں بندوں سے سبب کے درجے میں آپ مانگ سکتے ہیں، کہ جیسے کوئی بیٹھا ہے، میں نے کہا مجھے پانی دے دو، تو یہ مانگنا استعانت بالغیر نہیں ہے اس معنی میں کہ یہ تو ایک دنیاوی اعتبار سے ہم سبب کے درجے میں مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک، لیکن اس کے علاوہ حتیٰ کہ انبیاء کرام کی بعض تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کو پسند کیا گیا کہ اگر اصلاً انسان ہر چیز کے لیے خدا کی طرف متوجہ ہو، شدت اظہار میں اور اس توحید کو اور یکتائی کو بیان کرنے کے لیے، تو اس پر بہت توجہ ہے قرآن کریم میں اور پچھلے اقوام میں بھی۔ اور چنانچہ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھا گیا جس سے مقصود ان عقیدہ رکھنے والوں کا شرک فی ذات نہیں بھی تھا، اسی وجہ سے قرآن کریم میں ان کو اس عمل کو کفر کہا گیا، شرک نہیں کہا گیا ہے۔ مفسرین نے اس پر کلام کیا ہے کہ اس سب کے باوجود کہ ثالث ثلاثہ یا کہیں پر ان اللہ هو المسیح ابن مریم کا عقیدہ بھی تھا، اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مشرک نہیں کہا۔ ٹھیک ہے۔ یہ اچھا، یہ مسیحیوں کا عقیدہ، کیا مسیح علیہ السلام کا جو عقیدہ اور جو آپ کی تعلیمات، اس سے کہیں یہ مسیحیوں کی تعلیمات میں کوئی ربط ملتا ہے؟ یہ سورہ مائدہ کی جو آخری آیات ہیں، یعنی جو مکالمہ ہے قیامت کے دن مسیح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے، تو مسیح علیہ السلام تو برات کا اظہار کر رہے ہیں نا؟ بالکل ایسی برات کا اظہار کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ پروردگار، جی، کہ تو نے جو مجھ سے کہا تھا وہ میں نے ان کو سکھایا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ میں تو ان کو یہی سکھاتا رہا ہوں کہ صرف خدا کی پرستش کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور میں تو جب تک ان میں پروردگار رہا اس وقت تک کا تو میں نگہبان ہوں، گواہی دے سکتا ہوں، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو انت علی کل شیء شہید، تو تو جانتا ہے یہ کیا کرتے رہے۔ ٹھیک، تو پھر حتیٰ کہ پھر وہ ایک طرح سے نبی ہیں جی، تو امت کا خیال بھی ہے، تو ایک سفارشی جملہ بھی بول دیں گے، جی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ پروردگار اگر تو اکبر، ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخشنا چاہتا ہے تو تو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بھی یہ بات فرما سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے بخش دیا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک اور بات فرمائیں گے جو کہ تھوڑا سا بڑا دل میں خوف بھی پیدا کرتی ہے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، جی ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کا دن جو ہے، آج کے دن کی جو میں نے جو فیصلے کا اصول اور ضابطہ رکھا ہے، مغفرت بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی تو ہے، لیکن اصلاً یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ اللہ تو اب اگر کسی نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے غلط کام، غلط چیزیں کر رکھی ہیں تو اصلاً تو اس کا محاسبہ ہوگا۔ ٹھیک، اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخش دے یا عذاب دے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصلاً خدا تعالیٰ جو ہے وہ محاسبہ ضرور فرمائیں گے، اور خاص طور پہ توحید کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی صفات کے حوالے سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے کہ بھی توحید تمہاری کہاں برقرار رہی۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں وہ توحید پر ان کی توجہ بہت زیادہ رہتی تھی، اور اپنے عمل سے بھی، یعنی کہ ہر چیز میں وہ بتاتے تھے کہ بھئی ہمیں کیا سمجھتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اپنی بندگی کا، اپنی عبدیت کا اظہار کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو محدثین یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے اس کے اندر عبدیت کا ذکر پہلے، نبی ہونے کا بعد میں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو عبد کامل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عبد کامل سے جو چیز صادر ہوتی ہے وہ توحید کامل ہے، اور وہی امت سے مقصود ہے۔ توحید کامل، خدا کی تنزیہ، خدا کی پاکی بھی بیان کرنا، ہر قسم کے شریک سے وہ پاک ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کا ضرورت مند نہیں۔ جب تک کہ یہ صفت اور یہ عظیم ذات کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتا تو ہمارے توحید کے تصور میں کچھ چھوٹی موٹی کمی رہتی ہے۔ تو وہ مقصود ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یعنی صرف اتنی سی بات نہیں کہ ہم نے کہتے اچھا ٹھیک ہے میں خدا کے علاوہ کسی کو نہیں مان رہا، میرا عمل، میرا رواں رواں اس بات کو ثابت کرے کہ یہ ذات میری جو ہے یہ اکیلی ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی صفات میں شریک ہے، سبحان اور اللہ، کوئی صفت، حتیٰ کہ ہمارے یہاں یہ تک بھی بعض بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ اگر کسی صفت کو تعویلاً بھی مخلوق کے لیے ثابت کیا جا سکتا ہے وہ بھی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے نہیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ استعانت ہے،
بڑا مشہور ایک امت میں اختلاف بھی ہے اس مسئلے میں کہ استعانت تحت الاسباب اور فوق الاسباب کا جو ایک معاملہ ہے، تو اس کے تحت بعض حضرات بعض چیزوں کی اجازت دیتے ہیں کہ بعض بڑی شخصیات سے، بزرگوں سے ہم استعانت تحت الاسباب کے تحت ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو بعض ہمارے بڑے جو حضرات ہیں، جو محتاط حضرات ہیں، وہ اس سے بھی منع کرتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خدا کے علاوہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگیں، کیونکہ ہم ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر کھڑے ہو کر خدا سے کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو سوال ہم سے نہیں ہوگا کہ دعوے تو تم ہر رکعت میں کھڑے ہو کے کرتے تھے اور عمل تمہارا یہ تھا. تو یہ ہے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جو نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 5 باتوں کی تلقین فرما رہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، ان کے ساتھ شریک نہ کرنا. ٹھیک. پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں جگہ جگہ نہیں، اس کے ساتھ فوراً ایک بات جو بیچ میں رہ گئی تھی، ہم نے پہلے شریک فی ذات پر آپ سے بات کروائی، لیکن جو آپ بات فرما رہے تھے صفات میں شریک کر دینا، اللہ اکبر. تو یہ صفات میں شریک ہم نہیں کرتے لیکن کر لیتے ہیں نادانستگی میں. کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا؟ جی انیس صاحب، سب سے زیادہ جو محتاط اور جسے میں کہہ سکتا ہوں نا پھسلنے والی جگہ ہے نا، جی وہ شرک پہ صفات ہے. جی شرک پہ ذات میں عموماً لوگ نہیں جا پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ شعور دی ہوتی ہے کہ کوئی کھلا کسی کو بت کو پوجے، ٹھیک. لیکن صفات کے اندر گڑبڑ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا اس کو واضح کر اور دیجیے. خصوصاً جو بڑی بزرگ ہستیاں ہیں جی ان کے ساتھ انسان کا ایک عقیدت کا اور محبت کا تعلق ہوتا ہے. وہ محسن بھی ہیں ہمارے، ان سے ہم تک دین پہنچا ہے. تو بعض دفعہ انسان ان کی تعظیم میں یا ان کی بزرگی میں بعض ایسی باتوں کا اظہار کر جاتا ہے کہ جس کے ذریعے ذرا سا شبہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے جو ان سے بات کی ہے تو یہ تو صفت خدا کی ہے. کوئی ایک آدمی آتا ہے کسی بزرگ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، آپ اولاد دے دیجئے. اب یہ اولاد دینے کا مطالبہ تو اصلاً خدا کی ذات سے، اور وہ کہہ رہا ہے میں ان بزرگ سے جو اولاد کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے وسیلہ بن جائے. تو اب یہ جو جملہ ہے، تو ہمارے یہاں جو محتاط حضرات ہمارے بزرگ تھے وہ کہتے تھے یہ جملہ مت بولیں آپ، کیونکہ اس کے اندر ایک شائبہ پیدا ہو رہا ہے کہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا تعویل تو یہ ہے، یہ بات صحیح ہے کہ جو آدمی ایسا کر رہا ہے ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے، لیکن کیا ایسا جملہ بولنے کی اولویت ہے؟ یعنی کیا ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا جملہ استعمال نہ کریں. یہ جو صفات، جو چیز خدا کی ہے، تو اس کے اندر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ جن صاحب سے میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے میرے ساتھ ایسا کر دیے، یا میں آپ سے جا کر کوئی چیز مانگ رہا ہوں تو میں آپ کو وسیلے کے درجے میں رکھ کے مانگ رہا ہوں. مگر یہ وسیلے کا درجہ کس وقت آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اصلاً یہی دینے والے ہیں، تو اس چیز کو ہم پھر یہ کسی بہت ہی باریک سی ایک سرحد ہے، اس میں آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں، آپ ادھر بھی آ سکتے ہیں. تو ہمارے حضرات محتاط رویہ یہ کرتے تھے کہ بھئی اگر آپ کسی آدمی سے جا کر یہ کہتے ہیں کہ کتنے بڑے بزرگ ہوں کہ آپ مجھے اولاد دے دیجئے، اس کے بجائے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اولاد دے، تو محتاط بات کیا ہے؟ ٹھیک. محتاط بات تو دعا کرانا ہے نا. جی ہاں. وہ کرائیں آپ ان سے جا کر ایسا جملہ جو بول رہے ہیں جس کے اندر ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے تو وہ نہ کریں، کیونکہ توحید کے اندر جتنا تنزیہ اور پاکیزگی خدا کی بیان کی جائے خالص، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن بارڈر لائن جسے ہم کہتے ہیں کہ سرحد پر آ کے کھڑے ہو کر کوئی بات کرنا، اس میں احتیاط اگر ذرا سی ادھر ادھر ہو جائے. پھر دوسری بات انیق صاحب کیا ہے جو بڑی اہم بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑا آدمی ہے، سمجھ و شعور رکھتا ہے، وہ بات کہتے وقت کسی اور پس منظر میں کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کو دیکھ کر کرنے والا ہے ضروری نہیں اس کا شعور بھی ویسے ہی ہو. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک نسل، دو نسل، تیسری نسل اور چوتھی نسل میں جا کر بعد دفعہ وہ شرک پہ صفات گھس جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں خدا سے تو ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ملے گا ہی یہاں سے، ٹھیک. ہمیں اس در سے ہی سب کچھ ملے گا. تو اگر اس در سے سب کچھ کی ملے گا سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی تعظیم اور خدمت کروں گا تو ان کی وسیلے سے مجھے ملے گا، تو یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن دعا کروانا وہ ایک الگ بات ہے. الگ لیکن جو قرآن کریم ہمیں تعلیم کرتا ہے، جیسے ایک آیت یہاں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. تو اللہ تعالیٰ بالکل وضاحت سے بیان کر دیتا ہے کہ بندے کا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، تو بندہ اللہ سے ڈائریکٹ. بالکل، میں نے آپ کو بھی عرض کیا تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین کی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جی مانگنا ہے اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے.
تو ہمارے یہاں یہ تلقین موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جتنے ہمارے بزرگ و مشائخ ہیں ٹھیک، وہ اپنے یہاں خدا کی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کو، توحید کو بہت زیادہ فوکس کرتے تھے۔ اب ہونے یہ لگا انیس صاحب کہ ہمارے یہاں بعض جو ظاہر ہے کہ انحطاط تو ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے ایسے حضرات بعض چیزوں میں غیر محتاط باتیں کر دیتے ہیں، ٹھیک۔ جس پر دوسری طرف سے جو محتاط اور مشقہ علماء ہیں وہ تنقید کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے دیکھیں کیا خوبصورت بات فرما دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی سے دعا کروا لی جائے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی بزرگ ہے، خاندان کا بزرگ ہے کوئی بڑا، اس سے کوئی بھی کام ہو، لیکن یہ مانگنا صرف اللہ ہی سے ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس نعمت سے سرفراز بالکل کر ایسے ہی، دے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل۔ اچھا، فوراً اندر آگے بڑھتے ہیں اب یہ یعنی صفات میں شریک نہیں کرنا، وہ خالق ہے، مالک ہے، حی ہے، قیوم ہے، رازق ہے، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں، یہ صفات 99 صفات، ان سے ذرا آدمی قریب ہو اور جانے، اور صفات کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے۔ اچھا، وبالوالدین احسانا۔ اچھا، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے اپنے ساتھ والدین کو رکھا ہے، یعنی والدین کا مقام کتنا بڑھا دیا۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، اللہ اکبر۔ تو یہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یہاں کیا فرما رہا ہے اللہ؟ دیکھیے قرآن کریم میں آپ نے جیسے بالکل بجا بات فرمائی کہ اگر ہم جہاں جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں والدین کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں جی، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کائنات میں ماں باپ کے اللہ کے بعد جو بڑا احسان کا درجہ ہے وہ ماں باپ کا رکھا گیا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو احسان کا درجہ ہے ہی ہے، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بات فرما دی ہے، لیکن اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ ماں باپ کو جس طرح سے دنیا میں بچے کو لانے کا سبب، اس کی پرورش کا سبب اور اس لحاظ سے اس کو بڑا کرنے کا، اس کے لیے سب کچھ کرنے کا سبب بناتے ہیں، جی ہاں، اس درجے میں اللہ کا مطالبہ ہے کہ یہ ان کا احسان، اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات تم تک ان کے ذریعے پہنچتے ہیں، لہذا ان کا سب سے بڑا درجہ ہے وبالوالدین احسانا۔ اور قرآن کریم میں اور تفصیلات ہیں، حدیث میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو۔ آپ نے سبحان بالکل بجا نقطہ ارشاد فرمایا کہ احسان سے یہاں مراد اردو والا احسان نہیں ہے کہ جس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہاں مراد ہے حسن سلوک۔ اور احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو قانونی تقاضا ہے اس سے بڑھ کر اپنی بساط میں جو بہتر سے بہتر ہے وہ کرو۔ اور پھر قرآن کریم میں اور جگہ بھی فرمایا کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ یہ نہ کرو، اف نہ کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمائی ہے اور جہاں تک فرما دیا کہ تم و تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس کو جب ہم مجموعی طور پہ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کا اللہ نے بہت بڑا حق رکھا ہے۔ اور انیق صاحب، ہم پہلے بچپن میں اور آج سے کوئی 30-40 سال پہلے جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ ماں باپ تو ہمارے معاشرے میں ویسی تعظیم کے قابل سمجھے جاتے ہیں، لیکن اب جب ذرا حالات دیکھتا ہوں سامنے یا باہر کی دنیا کے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کے اندر اس چیز کو کیوں پیوست کرنے کی کوشش کی کہ ہر چیز سے بڑھ کر تمہیں ان کا کرنا ہے۔ یہ چاہے ضعیف ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، کوئی ایسی باتیں کرنے لگیں جو تمہیں ناگوار گزرتی ہیں، پھر بھی اف مت کرنا۔ جی، چاہے جائے یہ کہ آپ ان کو اٹھا کر ایک طرف ڈال دیں یا ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کریں یا ان کو جا کر اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں، وغیرہ وغیرہ جو صورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے میں احسان کے حوالے سے سب سے پہلا مطالبہ یہ کرتا ہے کہ اگر تم احسان کو یاد رکھنے والے ہو اور احسان کا بدلہ چکانے والے ہو تو اللہ پر ایمان اور توحید کے بعد پہلا درجہ یہ کہ ماں باپ کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم حسن سلوک کرنے والے نہیں ہو، دوسروں کے ساتھ جا کے 200 لوگوں کے ساتھ کرتے رہو، ان کے ساتھ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے ماں باپ کا تعلق، ماں باپ کا احسان اور ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ قرآن کریم کا ایک بڑا واضح، کھلا اور کئی جگہ پہ کیے جانے والا مطالبہ ہے۔ اور حتیٰ کہ یعنی پچھلے دنوں میں ایک دیکھ بھی رہا تھا پروگرام، اس میں یہ بات آئی کہ پاکستان کے اندر قانون سازی ہوئی ہے کہ ماں باپ کے خرچ اولاد پر، پاکستان کے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے بڑا بجا طور پہ یہ بات کہی کہ ہمیں یہ قانون بنانا پڑ رہا ہے
یہ کوئی قانون بنانے والی بات ہے؟ اللہ تو اکبر. معاشرے کے اندر اس چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ ماں باپ کی ذمہ داری کس پر ہے. چاہے یہ کہ قانون ریاست بنا کر کہے کہ اگر ماں باپ ضرورت مند ہے تو اولاد دے، تو ماں باپ کا حق ہے ٹھیک. اور وہ ایک متعین حق ہے. اور آپ نے تو انیق صاحب حدیثیں سن رکھی ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، انہوں نے آ کر عرض کیا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ حیات ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے کہا جا کے ان کی خدمت کرو. یہ روایت کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض دفعہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اور پھر وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ایسے کرتا ہے، ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں لکھتا ہے. تو نافرمان اور فرما بردار اولاد کا تصور بھی دین میں موجود ہے. سبحان اللہ. اور ماں باپ کے حق ضائع کرنے والے لوگ ہیں جو نافرمان کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، اس سے مراد ان کا خیال رکھنے والا، ان کی بات سننے والا. اب اس میں تفصیلات بہت ہیں کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ ماں باپ سے اولاد کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ سے بعض چیز کے آراء میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن ان کا مقام نیچے نہیں آ سکتا. مقام نیچے نہیں آ سکتا، جو ان کا منصب اور مرتبہ ہے وہ نیچے نہیں آ سکتا. ان کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ان کے ساتھ ایسے رویہ رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ محبت بھری نگاہ اپنے بوڑھے والدین پر ڈالنے سے ایک مقبول حج کا ثواب جی ملتا ماں ہے. باپ کی خدمت کرنے سے، ان پر صرف نظر ڈالنے سے، ایک نظر، محبت بھری نگاہ ڈالنے سے مقبول حج. اچھا، ہم جو حج کر کے آتے ہیں تو گارنٹی اس بات کی نہیں ہوتی، ہمیں توقع ہوتی ہے، اللہ سے ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ ہمارا حج قبول ہو گیا ہوگا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھری نگاہ ڈالنے کے لیے حج مقبول کی ضمانت دے رہے ہیں. اور جب صحابی سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اگر میں 100 محبت بھری نگاہیں اپنے والدین پر ڈالوں تو کیا فرمایا؟ تو سب کا ثواب ملتا ہے انسان کو. اور اللہ کے خزانوں میں تم کمی محسوس نہیں کرو گے. بالکل. تو اس سے ہمیں ماں باپ کا درجہ اور ان کا، یعنی اگر ہم ایک اور بات بھی اس سے جڑتی ہوئی میں کروں کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بوڑھے ہو جائیں اور فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات کیوں کہی کہ جب بوڑھے ہو جائیں تو تم یہ کرو، خدمت بھی کر سکتی یہ بات. تو اصلاً اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ عموماً جب ماں باپ کبر سنی کو، بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو مزاج کا فرق ہو سکتا ہے. جی، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کریں کہ جو تمہیں ناگوار گزرے، چڑچڑے ہو جائیں، وہ چڑچڑے ہو جائیں. اس سب کے باوجود لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل. اللہ 4 ہدایتیں دیں. سبحان اللہ. نہ ان کو اف کہنا، نہ ان کو جھڑکنا، اور ان کے ساتھ محبت کی، پیار کی، ڈھنگ کی بات کرنا، اور کندھے جھکائے اور رکھنا. کندھے جھکائے رکھنا. اللہ. اور 5واں حکم اور بھی عجیب دیا کہ وقر رب رحمہما کما، اور دعا بھی کرتے رہنا. یعنی یہ بہت ممکن ہے کہ ان کا مزاج خراب ہو جائے، ان کے اندر چڑچڑا پن آ جائے، وہ کوئی غلط بات کرے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے خصوصاً انسانی نفسیات کو دیکھتے ہوئے، اور ساری ہدایت تو ہے ہی ہیں کہ خدمت کرو جو کر سکتے، لیکن یہ بھی دی. اور اس چیز کا ضرور امکان ہوتا ہے کہ انسان جب بڑھاپے میں پہنچے تو اس کا مزاج خراب ہو جائے، چڑچڑا ہو جائے، سب کچھ ہے. اس کے باوجود 4 احکام یہاں پر ایک دیے اور 5ویں دعا کا کہا ہے. اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ اتنی تفصیل سے. جی. اور کیا ہم یہ دعا کی بات کی آپ نے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کیا ہم اپنے بوڑھے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ نہ بوڑھے والدین کے لیے کرتے ہیں، نہ دنیا سے گئے والدین کے لیے کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زندہ ہیں تو بھی حق ہے. یہ دعا زندگی میں بھی ہے، جی دعا انتقال کے بعد بھی ہے. جی. تو زندگی میں بھی کرنی چاہیے، انتقال کے بعد بھی کرنی چاہیے. تو ان کا حق بنتا ہے نا. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بعض حضرات یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جو ایک آسان مختصر راستہ، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں، باپ کی رضا میں اللہ، کہ مختصر راستہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. سبحان اللہ. بلا وجہ میں آپ کو خود بخود ایک حسن سلوک کر دیں آپ، تو آپ کے 10 15 20 کام جو ہیں اس کا بوجھ آپ کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو تلقین ہے کہ وبالوالدین احسانا، جی ہاں، تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ تشرکوا بی شیئا بالوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ختم، آگے بات نقطہ. جی ہاں. جتنی باتیں ہیں کہ وہ بس کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس میں تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن اصلاً معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ معاشرتی
قدر جو ہے اللہ کو مطلوب ہے کہ معاشرہ من حیث المجموع ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاشرہ ہو. اللہ اور اگر کوئی نہ کرتا ہو، دیکھیں ماں باپ معاشرتی قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں صاحب، کہ اس چیز کو پسند کیا جاتا ہو، نمبر ایک معاشرتی طور پہ. نمبر دو، اگر کوئی نہ کرتا ہو تو اس کے لیے لوگ پھر کچھ اس کو لان تان کریں، کچھ ملامت کریں کہ تم کس طرح کے آدمی ہو، جی ہاں تو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے. یعنی معاشرے میں اس چیز کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہو اور نہ کرنے والے کو ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا ہو. یہ قدر اگر ہمارے معاشرے میں کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وبالوالدین احسانہ پہ عمل نہیں کر رہے. احسانہ سے مراد میں نے ابھی عرض کیا کہ عدل سے اوپر احسان ہے. جی جی بالکل، ایکسیلنس، جو بھی کام ایکسیلنس، کریں جو خدمت بہتر سے کریں بہتر ہو والدین سکتا ہے وہ کی، کریں. کہ مجھ سے زیادہ بہتر والدین کی خدمت کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ چیز کا جذبہ اللہ اکبر. ابھی ہونا چاہیے. ایک نوجوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی اپنے والد کی کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال وہ حاصل کر لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ انتا وہ مالوں کا لے ابھی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ حسن سلوک اصل میں مطلوب ہے. تو اللہ کرے کہ ہماری یہ قدر برقرار ہے. ابھی بھی اللہ کا شکر معاشرے میں ہے، لیکن آہستہ آہستہ رو بزوال ہے. جی جی، بعض ایسے زوال ہے. نظر آتی ہیں اسی چیزیں. کراچی میں اب آپ نے بات کی تھی کہ اولڈ ایج سینٹرز کی، اولڈ ایج ہاؤسز کی. ہم نے ایڈی سینٹر میں جو اولڈ ایج ہاؤسز ہیں وہاں سے پروگرام بھی کیے ہم نے. اور وہاں مفتی صاحب یعنی آدمی ہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے کہ بعض اولاد اپنے والدین کو، جو انہوں نے خود بتایا ہمیں یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے، کوئی رابطہ نہیں ہے. کوئی رابطہ نہیں ہے. اور وہ کراچی میں رہ رہے ہیں، اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، سرد موسموں میں گرم لحافوں میں رہتے ہیں، اور بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ کیسے ہے، اور وہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں وہ. تو یہ چیز جو ہے ہمارے، اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں چیز کبھی نہ میں نے آئے. وہاں پہ ایڈی سینٹر میں ایک خاتون سے یہ کہا، جب انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنایا ہم بہت پریشان ہوئے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اچھا آپ یہ فرمائیے کہ جس اولاد نے آپ کو یہاں جمع کرا دیا، چلی گئیں، آپ اس کے لیے بد دعا کریں گی؟ تو ان خاتون نے کیا کہا، ایک ماں کہتی نہیں بیٹا، اس کے ساتھ کوئی مجبوریاں ہوں گی. بد دعا نہیں دیں، جسٹیفائی بد دعا نہیں ہے اولاد کے لیے. اللہ اکبر. اللہ. اولاد کی بڑی کم نصیبی ہے کہ ماں باپ کو اس طرح سے رکھیں اور جی اسے ہاں. چھوڑ کر آئیں. اور ہوتا ہے بعض دفعہ ایسے کہ ماں باپ کی طرف سے انسان کو تھوڑی کچھ الجھن پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس نے یہ چیز طے کر لینی ہے کہ یہ نہیں ہوگا، ٹھیک. کچھ بھی ہو جائے. جی جی، بلکہ اگر والدین مسلمان نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کی خدمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ہمارا دین تو یہ تعلیم دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اور کسی کی جان نہ لو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا، مگر حق کے ساتھ. کنکلوڈ فرما دیجیے. دو باتیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فواحش کا ایک تصور دیا ہے گناہ کے علاوہ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اس کے اندر ہے کہ ینہا عن الفحشاء والمنکر. تو فحشاء سے مراد ہے وہ بے حیائی کے کام جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم و حیا رکھی ہے، اس کے کچھ تقاضے رکھے ہیں. تو ایک بات یہ فرمائی کہ فواحش کی طرف مت جاؤ، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ کسی کی جان مت لو سوائے اس کے کہ اس کا کوئی حق بنتا اور اس کا ایک قانونی طریقہ ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں معاشرے کے اندر عموماً پھیل جاتی ہیں. تو ایک کہ وہ ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جانیں لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ فواحش اور منکرات، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، نکاح کے بغیر تعلق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی حدود رکھی ہیں یا مردوں کے تعلق کی حدود رکھی ہیں، ان سب کو پھاند کر بالکل اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے تابع کر دینا، ان سب کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. اور ہمارے یہاں مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے فواحش اور زنا کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا، قریب مت جاؤ. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ کرو نہیں، یہ فرمایا قریب مت جاؤ. اس لیے کہ انسانی نفسیات اور انسان کے تحت اللہ نے جو خواہشات رکھی ہیں وہ قریب جانے سے وہ گناہ میں لازماً گرتا ہے. اللہ. تو ایسے اسباب اختیار نہ کرو. چنانچہ اسی لیے ہمارے ہاں جو
جن حضرات نے اس اسلام کے فلسفہ حیا پر گفتگو کی ہے، وہ پردے کا تصور، مرد اور عورت کے اختلاط کا تصور، ان سب پر وہ گفتگو کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ لا تقربو کے تقاضے ہیں۔ جی ہاں، ورنہ اصولاً یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے کام ہے کہ انسان جب اس میں قریب جاتا ہے تو لازماً اس میں حد کو وہ پھاند لیتا ہے، وہ ان حدود کو کراس کر لیتا ہے، باؤنڈریز کو کراس کر لیتا ہے۔ سد ذرائع، سد ذریعہ کے طور پر چیزوں کو روکنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بھی ایک معاشرتی قدر ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اور آخری وہ معاشرتی قدر کہ انسانی جان ایسی محترم ہو کہ کوئی آدمی کسی کی جان ایسے نہ لے۔ ہم جیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں لڑائی ہوئی، اس نے گولی مار دی، ابھی پچھلے دنوں کراچی میں 2 بچوں کی لڑائی ہوئی، ٹیوشن سینٹر میں ایک بچے نے دوسرے کو گولی مار دی۔ تو برداشت اور یہ تلقین کہ بھئی ظلم نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا۔ ہاں اگر کسی نے کوئی قتل کر دیا ہے تو اس کا ایک طریقہ پورا قانونی عدالتی نظام کے تحت جا کر آپ قصاص لیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، اور اس بات کا تتمہ میں آخر میں یہ بات کر کے کر دوں کہ ناحق قتل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنا سخت جرم قرار دیا ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی نے ایسا کام کیا متعمداً فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا، اللہ اکبر، کہ وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور جہنم میں رہے گا، اور اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، انسانی جان کا احترام اور کتنا زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو تلقین فرما رہے ہیں اس میں یہ ایک تلقین 5ویں یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کی بنیادی قدر یہ ہو کہ وہاں پہ قتل، وہاں پہ کسی کے ساتھ جسمانی نقصان کا کوئی تصور نہ ہو کہ مسلمان معاشرہ یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور آج کل کے حالات ملک کے افسوس ہوتا ہے، نہیں صاحب الٹا ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر لڑائی ہوئی تو پہلا کام سامنے والا گولی مارنے کا کرے گا۔ او اللہ تو انسانی جان اس قدر غیر محترم ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمارا دین کیا تعلیم دیتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جرم کی سنگینی بیان ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نقطہ بیچ میں رہ گیا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اہم نقطہ ہے بالکل۔ اور میں اس پر ایک جملہ بول کے عرض کرتا ہوں کہ بڑا عربوں میں دستور تھا کہ اولاد پیدا ہو گئی، زیادہ ہو گئی تو یہ کھائے گی کیسے؟ جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بات تمہارے ذہن میں ہے کہ اولاد زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم قتل کر دیں کہ کھلائیں گے کیسے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مت کرو، یہ کھلانا اور رزق دینا یہ ہمارا کام، جی، تم کو بھی ہم رزق دے رہے تمہیں بھی ہیں، ہم ہی دیتے ہیں، انہیں بھی ہم دیں گے۔ بالکل ایسے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو آپ نے ہمارا آج بھی ہمارے لیے یہ جی حکم ہے۔ آج ہی کے 2 بچے ہی اچھے، تو یہ اس طرح کے جو نعرے ہیں کیا دین کی روح کے خلاف نہیں ہیں؟ جی بالکل روح کے خلاف ہیں یہ نعرے۔ اس وجہ سے ہمارے علماء نے کبھی اس طرح کے نعروں کو قبول نہیں کیا، جی، اور یہ بات کہی کہ کوئی انفرادی طور پہ کسی شخص کی کوئی ضرورت ہے، اس کے حالات اچھے ہیں یا بیمار ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک معاشرتی پالیسی بنا کر اس کی نفاذ کرنا۔ اور اب دنیا میں یہ جو اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، جو اب تو دنیا میں ان کے جو معاشی خراب اثرات پڑے ہیں معاشرتی، وہ اب سامنے آ رہے ہیں کہ اس طرح کی غیر طبعی طور پر پابندیاں لگا کر معاشرے کے اندر خلفشار کا شکار کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک طریقے سے جو پروسیجر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بڑھنے کا رکھا ہے اس کو بڑھتے رہنا چاہیے، وسائل کے اوپر کام کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ علم نجعل الارض کفاتا، بعض حضرات نے اس پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، تو اس کے تحت معلوم ہوتا ہے اللہ نے دنیا کو انسانوں کے لیے کافی رکھا ہے، اس کے اندر وسائل اور ایسی چیزیں رکھی ہیں۔ ہم وسائل کی تقسیم نہ کریں، ہم ظلم کا نظام قائم رکھیں، چند افراد کا ہم چیزوں پر قبضہ رکھیں اور باقی لوگوں کو تلقین کریں کہ تم اولاد کم پیدا کرو، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم اس طریقے کو اختیار کریں، کیونکہ یہ بجلی ہے، اس سے کرنٹ لگ کر میں مر سکتا ہوں، تو میں دوبارہ چراغ اور لالٹین کی روشنی میں آ جاؤں کہ کرنٹ سے بچ جاؤں گا۔ لیکن جو غیر منصفانہ تقسیم ہے وسائل کی، اگر منصفانہ ہو جائے تو کوئی بھوکا نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم بات کو کہیں اور لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر محسوس کروں گا۔ بالکل ایسی ہے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو کہ کثیر الاولاد ہو، جو اس خاندان میں دیکھو، تاکہ قیامت کے دن میں تم پر فخر کر سکوں کہ میری امت زیادہ ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ شروع میں تو میں سمجھ رہا تھا کہ اتنے سارے یہ نکات ہیں، یہ کیسے مکمل ہوں گے، لیکن الحمدللہ آپ نے اس کا احاطہ کیا اور اس کو آپ نے بیان فرما دیا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، وقت کیا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ درست جواب منکر نکیر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے،
قرآن کریم کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ نمل میں یا سورہ بقرہ میں یا سورہ نساء میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092214300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092325019 وقت ہے قرآن اندازی کا۔ محترم مفتی ارشاد صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیں گے آج کے منٹ کے نام کا۔ رشید احمد چاچڑ صاحب، مسلم کالونی ڈھرکی۔ چاچڑ صاحب ڈھرکی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے دائرہ حکومت میں ظلم کو جائز سمجھتا ہے وہ بری طرح ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے دائرہ حکومت میں ظلم کو جائز سمجھتا ہے وہ بری طرح ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار